آپ یہاں دھوروں میں بیٹھے ہو، اللہ کا شکر ادا کرو کہ غریب نواز کی نگاہ کرم ہے۔ اللہ کا ولی سفید گنبد میں سو رہا ہے تو اس سفید گنبد کے صدقے کے اللہ کی طرف سے رحمت برس، تو مصیبتوں سے اللہ تعالیٰ آپ کو بچا رہا ہے۔ آپ کو پتہ ہی نہیں کہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے۔ ایک شاعر نے کہا ہے دل جنوں کا حال وہ کیا جانے جن کا دل کبھی جلا نہیں، جس کے خود دل کے چوٹ نہیں اس کو کیا پتا کہ آپ پہ کیا گزری۔ جس ماں کا جوان بیٹا قربان ہو جائے اس ماں پہ کیا گزرتی، اس ماں کو پوچھو امی کیا حال ہے، اسی کو درد ہے کہ میرا جوان بیٹا چلا گیا، میرا گھر اجڑ گیا۔ تمہیں کیا پتا کہ ملک میں کیا ہو رہا ہے، کتنی بربادیاں آ رہی۔ 1.5 سال ہو گئے ابھی پارٹیاں کوئی کامیاب نہیں ہو پائی، مگر میرے آپ کے رسول نے مکے میں اعلان کیا کہ خدا ایک ہے، رب ایک ہے، رب ایک ہے۔ دشمنی میں لوگوں نے کمی نہیں رکھی۔ سرکار تنگ آ کر کے مکہ چھوڑ کے ادھر چلے گئے، اس کا نام طائف تھا۔ کہا بھائی تم اسلام قبول کرو، تم رب کو ایک مانو، تم مجھے اللہ کا رسول مانو، تم اپنے ماں باپ کے قدم چومو، تم شراب پینا چھوڑ دو، تم بدکاری بد رفتاری ظلم سب بند کر دو۔ تو انہوں نے اتنی تکلیف پیش کی، اتنی تکلیف پہنچائی کہ سرکار کی جوتی مبارک خون سے بھر گئی۔ آپ سمجھتے ہیں کہ اسلام ایسے ہی پھیلا گیا؟ اللہ کے فرشتے آ گئے، کہا یا رسول اللہ میں ہوا کا فرشتہ ہوں اور یہ پانی کا فرشتہ ہے۔ رب نے کہا جاؤ جبرائیل فرشتے میرے محبوب سے پوچھو، اگر محبوب کہہ دے تو اس دونوں پہاڑوں کو ملا دو اور اس بستی کو پیس کے سرما بنا دو۔ سرکار آپ کا انتظار ہے، آپ کی زبان کا انتظار ہے، آپ کے حکم کا انتظار ہے، آپ فرماؤ تو ہم دونوں فرشتے پانی کے تھے، ہوا کے تھے، پہاڑوں کے، ہم ان بستی جس کا نام طائف ہے پیس کے ان کو ہم نمک بنا دیں گے۔ نبی پاک نے کہا نہیں فرشتوں میں رحمت بن کے آیا ہوں، رحمت بن کے نہیں، یہ اسلام ہے۔ میں عذاب بن کے نہیں آیا ہوں، میں آگ بن کے نہیں آیا ہوں، میں ہوا بن کے نہیں آیا ہوں، میں گلاب بن کے آیا ہوں، رحمت بن کے آیا ہوں۔ کہا سرکار ان کے ظلم کی حد ہو گئی، آپ اب تو دعا کیجئے ہم ان کو سزا دیں۔ جب ضد کی فرشتوں نے تو سرکار نے ہاتھ اٹھا تو فرشتے سمجھے کہ اب سرکار ان کے لیے بد دعا کریں گے، جنہوں نے اتنا ظلم کیا اب تو دعا کریں گے، ہلکی دعا کریں گے کہ ان کو سزا دیں، تو ہم چاہے ان کو پیسیں چاہے ان کو ماریں۔ مگر نبی نے ہاتھ اٹھائے تو دعا کیا کی؟ مسلمانوں یہ اسلام ہے، اس اسلام کو ہم بھول رہے ہیں، اس لیے ہم جوتے کھا رہے ہیں۔ محبوب نے ہاتھ اٹھا کے رسول پاک چھا فرمائے کہ موجا رب اللہم اہد حاضر قوم فإنہم لا یعلمون، یہ موجا سائیں تو ان کے عقل عطا فرمائی ممکن عطا سنجھانن ماں چھائے۔ فرشتے کام کے سرکار آپ کو بد دعا کرنی تھی، آپ تو دعا کر رہے، مولا ان کو تو ہدایت دے، مولا تو ان کو روشنی عطا فرما، ان کو اسلام کی خزانہ عطا کرا، اسلام کی توفیق دے، یہ مجھے نہیں پہچانتے کہ میں کون ہوں۔ فرشتے مجبور ہو گئے، نبی نے بد دعا نہیں کی، نبی نے دعا فرمائی۔ کہا یا رسول اللہ ان کے ظلم کی حد ہو گئی۔ تو کہا جبرائیل یہ تو مجھے نہیں پہچانتے ہیں، ان کی اولاد میں تو کوئی کلمہ پڑھے گا، وہ میرا اسلام قبول کرے گا، وہ دوزخ سے نکل کے جنت کی طرف آئے گا، وہ تو اپنے ماں باپ کے قدم چومے گا، وہ تو میرے قدموں کو پیار کرے گا، یہ نہیں جانتے نہ جانے ان کی اولاد تو مسلمان بنے گی۔ ہزاروں جبرائیل الجھے ہوئے ہیں گرد منزل میں، ہزاروں جبرائیل الجھے ہوئے ہیں گرد منزل میں، نہ جانے کس بلندی پہ ہے کاشانہ محمد۔ رسول اللہ کی کیا شان ہے، ہماری کمزور عقل، ہمارا کمزور علم اپنے حبیب کی شان کو ہم پہچان ہی نہیں سکتے۔ میرے رسول نے یہ تمام تکلیفیں برداشت کی، تمام برداشت کی، مگر حملہ نہیں کیا، لڑائی نہیں کی، کسی پہ لٹ نہیں چلایا۔ تو آج جو مکے کا حال اس وقت تھا وہ آج ہمارے ادھر کا حال ہے۔ ہمیں اس لیے جلسے کیے جاتے ہیں
تاکہ ہم غوث اعظم کے دادا کو پہچانیں، غوث کے نانا کو پہچانیں، پیر تاج حسین کے آقا کو پہچانیں کہ رسول اللہ نے ہمیں کیا سبق دیا، ولیوں کے سردار کو پہچانیں کہ نبی نے ہمیں کیا سبق دیا۔ 13 برس تک، کتنا سال؟ 13 برس، اتنا مختصر زمان، 13 سال تک ظلم کی حد ہوگی اس کمپنی کی طرف سے، مگر رسول اللہ نے کسی کو جواب نہیں دیا، برداشت کرتے رہے، برداشت کرتے رہے، زہر پیتے رہے، مگر کسی کے خلاف حملہ نہیں کیا۔ 13 سال گزر گئے تو رب کا حکم آیا کہ محبوب اب آپ مکہ چھوڑ اور مدینہ چلے گا۔ حج کا جب موسم آتا تھا تو مدینے کے لوگ آئے تو اللہ کے نبی حج تو پہلے غیر مسلمان بھی کرتے تھے، یہ حضرت آدم کے زمانے سے حج چلا، اسلام ان کے پاس نہیں تھا مگر حج وہ لوگ بھی کرتے تھے۔ تو سرکار نے کہا تم خدا کو ایک مانو، میں اللہ کا رسول ہوں، تمہیں جو پروف چاہیے وہ میں پروف دینے کے لیے تیار ہوں۔ تو مدینے والوں نے پہلے سن رکھا تھا یہودیوں سے ایک اللہ کا نبی آئے گا اور وہ پوری کائنات کا نبی، ایک علاقے کا نہیں پوری دنیا کا نبی ہوگا۔ وہ سمجھا کہ یہی تو نبی ہوں گے، اور کون ہو سکتا ہے۔ ان لوگوں نے پہلی سال میں 12 لوگوں نے کلمہ پڑھا اور دوسرے حج کے سال میں 70 نے کلمہ پڑھا، اور ان کو پتہ چلا کہ یہاں تو بڑا ظلم ہو رہا ہے، اللہ کے نبی کے خلاف بہت طوفان مچا ہوا۔ تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ آپ تو مدینے آ جاؤ، ہم آپ پہ اپنی جان قربان کریں گے۔ تو کچھ مسلمانوں کو سرکار نے اجازت دی، وہ حبشہ چلے گئے، حبشہ سے پھر واپس آئے، وہاں چلے گئے۔ کچھ لوگوں کو آخر آپ نے مدینے جانے دیا۔ آخر خدا کا حکم آیا کہ حبیب آپ مدینے جاؤ۔ جب سرکار کو حکم ملا تو نبی پاک کے پاس جو دشمن تھے وہ بھی اپنا مال رکھتے تھے، امانت، سائیں یہ مجھے پیسہ، یہ مجھے سونو، یہ مجھے چاندی، یہ مجھے فلاں خزانوں۔ دشمن نبی کے تھے مگر ان کو یقین تھا کہ رسول جیسا ایماندار دنیا میں خدا نے پیدا ہی نہیں کیا۔ یہ دشمنوں کا فکر تھی، ان کا خیال تھا۔ تو نبی پاک کے پاس بڑی امانتی تھی۔ اب اللہ کے نبی کو رب نے حکم دیا کہ حبیب آپ مکہ چھوڑ کے مدینہ جاؤ، آپ کے دیوانے وہ ہیں، ان لوگوں کو قدر نہیں ہے۔ تو لوگوں نے جب نبی کی قدر نہیں کی تو آپ کی ہماری کون قدر کرے گا؟ ان خلیفوں کو سوچنا چاہیے، یہ تو زخم ملنا ہے، یہ چوٹی تو لگے گی۔ یہ ہماری قوم کی پرانی تاریخ ہے کہ جو کام کرتا ہے اسی کو ہم مارتے ہیں۔ میرے نبی نے سرکار علی کو بلایا، فرمایا کہ علی تم آج سو جاؤ اور یہ میری چادر اوڑھ کے سو جاؤ۔ یہ علی کو چادر ملی، کہا آپ چادر اوڑھ کے سوئیے تاکہ یہ سمجھے کہ اللہ کے حبیب سو رہے۔ اور دشمن کی کمپنی باہر ہتھیار لے کے کھڑی ہے اور یہ لسٹ دی کہ یہ فلاں کی امانت، یہ فلاں کی امانت، یہ فلاں کی امانت، یہ فلاں کی امانت۔ صبح ان لوگوں کی امانتیں دے گئے، کہنا اللہ کے نبی جا چکے، یہ امانت لو، آپ کے پیسے اتنے، آپ کا سونا، آپ کی چاندی، آپ کے موتی، آپ کے جوہر، آپ کی اشرفیاں لے لو، پھر آپ مدینے آ جائیں۔ اب دیکھو سرکار علی کا دل کتنا بے مثال تھا، کتنے بہادر تھے کہ آپ نے کہی تو لوگ تلوار لے کے کھڑے، میں اکیلا ہوں، عمر میری کم ہے، میرے ساتھ کیا سلوک کرے گا؟ مگر سرکار علی نبی پہ جان دینا چاہتے تھے۔ صحابہ اسے کہتے ہیں جو نبی پہ جان دیتا ہے، یہ ان کا ایمان تھا۔ آپ تمام لسٹ لے کر کے سرکار کی چارپائی پہ سو گئے، اور میرے نبی کہاں نکلے رات میں، تو آپ نے قرآن کی آیتیں پڑھ کے تھوڑی سی مٹی لی اور یوں ڈال دی، تو جتنے مخالف کمپنی کھڑی تھی سب کو اللہ نے اندھا کر دیا، اور نبی آسمان پہ کود کے نہیں جا رہے، ان کے بیچ میں ہو کے جا رہے۔ رب نے سب کی آنکھوں کو اندھا کر دیا۔ جب نبی کی ہتھیلی کی اتنی طاقت ہے تو نبی کے بازوں کی طاقت کا عالم کیا ہوگا؟ ہم پہچانے کہ ہمارے نبی کیا تھے۔ جس غوث کی آپ یاد منا رہے، غوث اسی ذات کی اولاد، یہی انہی کی اولاد۔ نکل کے آپ چلے گئے، مگر کہاں گئے؟ میرے پر خدا نہ کرنا کوئی مصیبت آئے تو میں بھاگ کر کے، اور عالم ادھر آ، میں عالم کا مہمان ہوں تو عالم کو پکڑوں گا،
سید صاحب کو تھوڑی پکڑوں گا. اگر کوئی مصیبت آ گئی تو میں کس کو پکڑوں گا بتاؤ؟ جس پہ سب سے زیادہ بھروسہ ہوگا بولو. سب سے میں کہوں گی میرا بھائی ہے, یہی میرے پر جان دے سکتا. او بیٹا ادھر آ عالم, دشمن نے وار کر دیا تو میں سب کو چھوڑ کے عالم کے پاس جاؤں گا, کیونکہ میرا بھروسہ اس پہ. یہ میرے عزیز, میرا سید, میرے بھائی سب ہے. مگر میں کہوں گا کہ آج اس جنگل میں کوئی بچا سکتا مجھے, حفاظت کرے گا تو میرا عالم کرے گا. تو میں جس پہ بھروسہ اسی کے پاس جاؤں گا. میرے نبی مکہ چھوڑ کے جا رہے, کہاں جا رہے, کدھر جا رہے ہیں, کس پہ بھروسہ ہے؟ دنیا کو دکھا دیا دنیا والوں, رب کے محبوب کو اس آسمان کے نیچے, اس زمین کے فرش پر اگر کسی پہ 100% اعتماد ہے تو صدیق اکبر پہ بھروسہ ہے. اس آسمان کے نیچے صدیق کا کوئی مقابلہ کر ہی نہیں سکتا. کیا عشق تھا, کیا نبی نے ہم کو تعلیم دی, ہم کہاں جا رہے ہیں. جس صدیق کے احسان کو دنیا نہیں بھلا سکتی, ہم ان کو بھی نہیں پہچان رہے. صحابہ نے کیسی کیسی قربانی دی, ان کو نہیں پہچان رہے. ابے غوث سے پاک ہمارے سردار ہیں, مگر یہ سب صدقہ صحابہ کا ہے. اگر صحابہ نبی کو نہیں بچاتے تو نہ ہمیں غوث ملتا نہ ہمیں خواجہ ملتا. یہ سب صحابہ کرام کا صدقہ. میرا نبی رات کی تاریکی میں نکلے, مکے کی گلیوں میں, نہ ادھر گئے نہ ادھر گئے, صدیق اکبر کے گھر گئے. مگر یار سن مولانا, کیا نام تیرا؟ محمد حسین کو سناؤ. عشق دیکھو, کیا دیکھو, زور سے بولو, محبت دیکھو. 2 دن پہلے مولانا اللہ کے حبیب نے کہا صدیق ہوشیار رہنا, میں تیرے پاس آؤں گا. خدا کی قسم غور کر, حکم رب کا آئے کہ میں تمہیں لوں گا, ساتھ چل جا. کا سرکار میں حاضر ہو. مگر یار حسین دیکھ, نبی نے 2 دن پہلے کہا تھا وہ صدیق تیری محبت پہ جان قربان, تو 2 راتوں سے سونا حرام کر دیا. رات کو میرا صدیق پیروں پہ کھڑا ہے, نہ معلوم کب رسول آئے, نہ معلوم کب میرا آقا آ جائے. میرا محبوب آئے اور میں سویا رہوں, یہ میری ماں نے مجھے دودھ ہی نہیں پلایا. یہ عشق کیا صحابہ کی قربانی ہے, عقل حیران ہے. میرے رسول گئے, رات کا وقت تھا, صدیق گیٹ پہ کھڑے ہوئے, سرکار میں حاضر ہو. کہا تو سویا کیوں نہیں؟ کہا یہ سبق تو میں نے پڑھائی نہیں تھا, آپ نے تو فرمایا تھا کہ صدیق تیار رہنا, آپ میرے ساتھ چلنا. آپ نے آج نہیں کہا تھا, کل نہیں کہا تھا, پرسوں کہا تھا, جب سے فقیر نے سونا حرام. میں سویا رہوں اور میرے آقا پیروں پہ کھڑے رہے, یہ سبق تو میری ماں نے مجھے پڑھایا ہی نہیں. اس کو عشق, اس کو محبت کہتے ہیں. یہ قربانی کہاں ملے گی؟ یہ صحابہ ان کو کہتے ہیں. ان کی قربانیاں تھی تو ہم کو کلمہ ملا, ان کی قربانیاں تھی تو ہم کو غوث ملا, ان کی قربانیاں تھی تو ہند الولی ملے, ان کی قربانیاں تھی تو امام احمد رضا ملے. یہ سب ان کا صدقہ. وہ نہ ہوتے تو کچھ بھی نہ ہوتا. صدیق تیار. صدیق نے کہا سرکار یہ 2 اونٹنیاں ہیں, عشق دیکھو, یہ 2 اونٹنیاں ہیں. میں نے جب سے آپ نے کہا تو میں نے ان کو تیار کر خرید لیا, ایک آپ کے لیے ایک میرے لیے. تو میرے نبی کا کردار دیکھو, امت کو کیا تعلیم دی. کہا صدیق میں سوار تو ہو جاؤں گا, پیسے لو, اس کی قیمت لو. کہا سرکار آپ سے کیا قیمت کا نہیں, آپ نے پیسے دیے. آج ہم کہتے ہیں مولوی سخی کا پیسہ آئے ہڑپ کریں, یہ اسلام نہیں, یہ بڑا پن نہیں. اپنے بھائی کو برابر کر کے مدد کرنا یہ اسلام کا پیغام. نبی تو آقا ہی, کیا کمی تھی؟ ابو بکر مکے کا رئیس ہے, کیا کمی تھی؟ کہا سرکار یہ اٹھنی آقا نہیں, پیسے لوگے تب بیٹھے, نہیں تو اس پہ سوار نہیں ہو. یہ ہے نبی کا کردار کہ بھائی کا روح کھینچنا یہ مومن کا کام نہیں ہے, بھائی کی مدد کرنا یہ مومن کا کردار. بھائی کا مال ہڑپ کرنا یہ نبی کی ادا نہیں ہے, مائی کو سوار بھائی کی نوازش کرنا یہ مصطفیٰ کا کردار. اور ابو بکر قیمت پتا کیا قیمت ہے, سرکار میں لے لوں گا. پھر جب کہا سرکار نے پیسے پیش کیے, پھر جا کے اونٹنے پہ سوار ہوا. اب آدھی رات کو یہاں سے اونٹ پہ سوار ہو کے روانہ ہوا.
پہاڑ تھا، ادھر دیکھو 3